الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جب تم رسولوں پر درود پڑھو تو مجھ پر بھی پڑھو، بے شک میں تمام جہانوں کا رب ہوں۔ روحانی وظائف کے معزز ناظرین، آج روحانی وظائف چینل آپ کے لیے ماہ رمضان المبارک کے دوسرے اور تیسرے عشرے کا ایک ایسا عمل لایا ہے کہ جس کے کرنے سے اللہ پاک آپ کو ہر طرح کا مال و دولت رزق عطا فرمائے گا۔ اگر آپ بے روزگار ہیں تو آپ کو روزگار ملے گا۔ اگر آپ کا اپنا ذاتی گھر نہیں ہے تو اس وظیفے کی بدولت آپ کو اپنا ذاتی گھر عطا کیا جائے گا۔ آپ گاڑی کی خواہش رکھتے ہیں، بنگلہ چاہتے ہیں، پیسہ، مال و دولت، بلکہ ہر طرح کی خواہشات آپ کی پوری ہو جائیں گی۔ جیسا کہ آج کل مہنگائی کا دورہ ہے، اس وظیفے کی برکت سے اللہ پاک آپ کے رزق میں اتنا زیادہ اضافہ فرمائے گا، آپ کو کبھی کسی سے مانگنے کی حاجت نہ ہوگی۔ مہینے بھر کا راشن مہینوں چلے گا اور آپ کی ہر بات میں ایسی ایک چیز رکھتی جائے گی کہ آپ جو کوئی بات کریں گے وہ پوری ہو جائے گی۔ تو ماہ رمضان المبارک کا پیارا مہینہ ہم میں جاری و ساری ہے، تو ایک بہت ہی آسان سے لفظ کا وظیفہ لے کر میں آئی ہوں۔ آپ آج اس وظیفے کو کریں انشاءاللہ عز و جل۔ ماہ رمضان المبارک کی فضیلتوں اور برکتوں کی وجہ سے اللہ پاک اس وظیفے میں آپ کے لیے برکت ڈالے گا۔ تو ماہ رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ ہے اور اس کے 5 روزے گزر چکے ہیں، تو آپ لوگوں نے جو پیچھے 5 روزے رہ گئے ہیں اس میں اور تیسرے عشرے میں یہ وظیفہ کر لینا ہے انشاءاللہ عز و جل۔ آپ لوگوں کی تمام خواہشات اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے پوری ہو جائیں گی۔ ماہ رمضان المبارک کی فضیلتوں اور برکتوں کے بارے میں تو ہر کوئی جانتا ہے کہ سخت گرمی ہے، پیاس سے حلق سوکھ رہا، ہونٹ خشک ہو رہے ہیں، پانی موجود ہے مگر روزہ دار اس کی طرف دیکھتا تک نہیں، کھانا موجود ہے، بھوک کی شدت سے حالت دیگر گوں ہے مگر وہ کھانے کی طرف ہاتھ تک نہیں بڑھاتا۔ اب اندازہ فرمائیے اس مسلمان کا خدائے رحمان عز و جل پر کتنا پختہ ایمان ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس کی حرکت ساری دنیا سے تو چھپ سکتی ہے مگر اللہ تعالیٰ سے پوشیدہ نہیں رہ سکتی۔ اللہ تعالیٰ پر اس کا یہ یقین کامل روزے کا عملی نتیجہ ہے، کیونکہ دوسری عبادتیں کسی نہ کسی ظاہری حرکت سے ادا کی جاتی ہیں مگر روزے کا تعلق باطن سے ہے اور اس کا حال اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اگر وہ چھپ کر کھا پی لے تب بھی لوگ تو یہی سمجھتے رہیں گے کہ یہ روزہ دار ہے، مگر محض خوف خدا عز و جل کے باعث وہ کھانے پینے سے اپنے آپ کو بچاتا رہتا ہے۔ حضرت مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بچہ جیسے ہی 8ویں سال میں قدم رکھے اس کے سرپرست پر لازم ہے کہ اسے نماز روزے کا حکم دے، اور جب 11ویں سال شروع ہو جائے تو سرپرست پر واجب ہے کہ صوم و صلاۃ یعنی نماز نہ پڑھنے اور روزہ نہ رکھنے پر مارے، بشرط یہ کہ روزے کی طاقت ہو اور روزہ نقصان نہ کرے۔ فقہائے کرام فرماتے ہیں بچے کی عمر 10 سال کی ہو جائے اور 11ویں میں قدم رکھ دے تو اس میں روزہ رکھنے کی طاقت ہو تو اس سے رمضان المبارک میں روزہ رکھوایا جائے، اور اگر پوری طاقت ہونے کے باوجود نہ رکھے تو مار کر رکھوائے، اور رکھ کر توڑ دیا تو قضا کا حکم نہ دیں، اور نماز توڑ دے تو پھر ان سے پڑھوائیں۔ تو اپنے بچوں کو ابھی سے ماہ رمضان المبارک کے روزے رکھنے کی عادت ڈالیں تاکہ وہ ہمیشہ روزے رکھیں۔ امیر المومنین حضرت مولائے کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے مروی ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول سیدہ آمنہ کے گلشن کے پھول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانی صحت نشان ہے، بے شک اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے ایک نبی علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ آپ اپنی قوم کو خبر دیجئے کہ جو بھی بندہ میری رضا کے لیے 1 دن کا روزہ رکھتا ہے تو میں اس کے جسم کو صحت بھی عنایت فرماتا ہوں اور اس کو اجر عظیم بھی دوں گا۔ تو اگر آپ لوگ بیمار ہیں، آپ لوگ کمزور ہیں، یا آپ لوگ روزہ نہیں رکھ سکتے تو پھر بھی روزہ رکھیے انشاءاللہ عز و جل۔ ماہ رمضان المبارک میں جو کوئی روزہ رکھتا ہے اور خوب ڈٹ کر نہیں کھاتا ہے، احتیاط سے کھاتا پیتا ہے، پرہیز کرتا ہے تلی ہوئی چیزوں، تلی ہوئی غذاؤں سے، اور تو اللہ پاک اس کے جو کھانا ہے اس میں اتنی برکت ڈالتا ہے کہ اس کی تمام بیماریاں تک ختم ہو جاتی ہیں۔ لہٰذا سحری اور افطار کے وقت کھانے پینے میں احتیاط برتنی چاہیے۔ رات کے دوران پیٹ میں غذا کا اتنا زیادہ ذخیرہ نہ کر لیا جائے کہ دن بھر ڈکاریں آتی رہیں اور روزہ میں بھوک پیاس کا احساس ہی نہ رہے۔
اگر بھوک پیاس کا احساس نہ رہا تو پھر روزے کا لطف ہی کیا۔ لہٰذا کم کھائیے، سحری میں بھی کم کھایا کریں اور افطاری میں بھی کوشش کیا کریں کہ کم کھایا کریں۔ اس سے ایک تو اگر آپ بہت زیادہ آپ کا وزن ہے تو وزن بھی کم ہوگا۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ آدمی کہ ہر نیک کام کا بدلہ 10 سے 700 گنا تک دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا إِلَّا الصَّوْمَ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، یعنی سوائے روزے کے، اور روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود دوں گا۔ اللہ تعالیٰ کا مزید ارشاد ہے کہ بندہ اپنی خواہش اور کھانے کو صرف میری وجہ سے ترک کرتا ہے۔ روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک افطار کے وقت اور ایک اپنے رب عز و جل سے ملاقات کے وقت۔ روزہ دار کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک سے زیادہ پاکیزہ ہے۔ مزید ارشاد فرمایا روزہ سپر یعنی ڈھال ہے، اور جب کسی کے روزہ کا دن نہ ہو تو نہ بےہودہ بکے اور نہ ہی چیخے، پھر اگر کوئی اور شخص اس سے گالم گلوچ کرے یا لڑنے پر آمادہ ہو تو کہہ دے کہ میں روزہ دار ہوں۔ حدیث مبارکہ میں روزہ کی کئی خصوصیات ہیں، کئی اتنی پیاری بشارت ہے کہ روزہ دار کے لیے جس نے اس طرح روزہ رکھا جس طرح روزہ رکھنے کا حق ہے تو اس کے اگلے پچھلے تمام گناہوں کو میں بخش دوں گا۔ تو ماہ رمضان المبارک میں اگر آپ چاہتے ہیں اللہ پاک غیب سے آپ کے لیے رزق کی دولت عطا فرما دے، آپ کے کاروبار میں برکت ہو، تو یہ روایت سن لیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ انصار کا ایک آدمی تھا جسے بے میں لوگ دھوکہ دیتے تھے اور اس کی زبان میں لکنت بھی تھی۔ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے ساتھ ہونے والے دھوکے کی شکایت کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم بے کیا کرو تو تم یوں کہہ لیا کرو کہ اس میں کوئی دھوکہ نہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ واللہ یوں محسوس ہوتا کہ جسے اب بھی میں اسے بے کرتے ہوئے لا خلابہ کہتے ہوئے سن رہا ہوں اور اس کی زبان سے لفظ جاری ہیں۔ تو فوائد یہ لفظ ہے بے شمار ہیں۔ اس سے منقول ہے کہ اگر لڑکا یا لڑکی کا کہیں رشتہ کرنا ہے، شادی کی خریداری کرنی ہے، قربانی کے لیے جانور خریدنا ہے، کاروبار میں لین دین کرنا ہے، آپ مالدار بننا چاہتے ہیں، کہیں سے سودا سلف خریدنا چاہتے ہیں، تو اپنے منہ میں اللہم لا خلابہ پڑھتے ہوئے جائیے اور پھر اس کا جادوئی اثر دیکھیے۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں اللہ پاک آپ کو مال و دولت عطا فرمائے، اپنا ذاتی گھر، رزق، بنگلہ، پیسہ، ہر چیز عطا فرمائے، آپ نے روزانہ صرف 3 تسبیحات اللہم لا خلابہ اللہم لا خلابہ، ظہر سے لے کے عصر تک آپ کسی بھی وقت 3 تسبیحات لا خلابہ اللہم لا خلابہ کی پڑھتے رہیں۔ انشاءاللہ عز و جل اس وظیفے کی برکت سے اللہ پاک آپ کو دین و دنیا کی بھلائیاں عطا فرمائے گا، آپ کو اتنا مال و دولت اور رزق عطا فرمائے گا کہ آپ کے پاس رکھنے کو جگہ نہیں ہوگی۔ اس قدر اللہ پاک آپ کو رزق عطا فرمائے گا، قرض سے نجات آپ کو مل جائے گی۔ تو ضرور اس عمل کو کریں انشاءاللہ عز و جل، بہت ہی زیادہ پاورفل وظیفہ ہے۔ تو مزید وظائف کے لیے روحانی وظائف چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ویڈیو کو ضرور کریں۔ ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو کے ساتھ، فی امان اللہ۔